Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی المؤمنین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین یا ایہا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ من يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے درس کے اندر یہ بات گزری کہ شراب، جوئے کے تیر، انصاب، بتوں اور غیر اللہ کے تقرب کے جگہوں پر کیے گئے قربان جانور چیزیں، یہ نیازات غیر اللہ ہیں اور یہ حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب شراب تو ہو گئی حرام، اب ایک سوال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا صحابہ کے درمیان۔ صحابہ حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ پہلے آیا تھا کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے، پھر فرمایا نماز کے وقت نہیں پینی، ٹھیک ہو گیا، اب آ گیا کہ حرام ہو چکی ہے۔ اب ہمارا اشکال اور سوال یہ ہے کہ ہمارے کتنے ساتھی، کتنے صحابہ اس حالت میں شہید ہو گئے کہ ان کے پیٹوں کے اندر شراب تھی۔ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے جو صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے شراب پی ہوئی تھی۔ اب یہاں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ اب ان کا اشکال بھی بجا کہ شراب حرام ہے، تو اب ان کا کیا بنے گا؟ اور یہ الگ اشکال ہے کہ صحابہ شراب پی کر میدان جہاد میں گئے تھے، اب اس پر بڑا واویلا ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ جب تک شریعت میں، اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا، دیکھیں ہمارے ہاں تو دین مکمل ہو چکا نا، یہ ابتداء اسلام کی بات، جب کوئی حکم حرام ہو رہا تھا، کوئی حلال تھا، ابھی دین چل رہا تھا، جب تک حکم نہیں آیا تھا، تو جب تک حکم نہ آئے تو وہ حلال چیز، وہ حرام چیز جو بعد میں حرام ہونی ہے وہ حلال رہتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے پر کوئی حکم نہیں لگتا۔ یہ جو آیت اتری تھی کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ اس وقت اتری جب ایک صحابی رسول نے شراب پی کر نماز پڑھا دی اور قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، لا اعبد ما تعبدون، یعنی ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی جن کو تم کرتے ہو، اس کی جگہ پڑھ دی اعبد ما تعبدون، ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جس کی تم، یہ تو بڑا غلط معنی ہو گیا تھا۔ اب اس پر اشکال کو بندہ کرے بھئی یہ تو غلط تھا، بھئی ابھی تک حرام جو نہیں ہوئی، اس وقت نماز کے موقع کے لیے صرف حرام کر دی گئی، تو جو چیز اس موقع پر حرام نہ ہو تو اس کے کرنے والے پر کوئی تان و تشنی نہیں۔ صحابہ سارے عادل ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں۔ اب یہ تو بالکل ایسا اعتراض ہے جیسے آج بھی کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اسلام کے خلاف تلوار لے کر نکلے ہیں، لہذا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ المعروف، جسے آج کل عام ہندا کے نام سے جانتے ہیں، پھر آگے کیا نسبہ لگائیں گے؟ ہندا وہ جو کلیجہ چبانے والی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ساتھ کوئی بھی کسی خبیث اور کسی غلط عورت کے ساتھ تشبیہ دینی ہو نا، یہ تو ہندا جا رہی ہے، یہ تو ہندا والا کام کرتی ہے۔
یہ صحابیہ رسول کی توہین ہے اور اس کے خلاف یہ بہت بڑا الزام ہے۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ ایسا روایت ثابت ہی کو نہیں، حضرت ہند رضی اللہ اگر ہو بھی صحیح مسلمان ہو گئی تھی، اور جب بندہ مسلمان ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاسلام جہدم ما کان قبلہا، اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ حضرت ہند، حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے خلاف لڑتے رہے۔ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو آج اس چیز پر تو ایک اشکال تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر کسی روایت میں آپ کو حدیثیں ملیں گی کہیں کہیں کہ جس میں ذکر ہوگا فلاں صحابی نے شراب پی کر یہ کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، کتنے محبوب ہیں حضور کو، اور پتہ چلا شراب کے نشے میں تھے، شراب پی ہوئی تھی، لونڈی نے کچھ اشعار پڑھے جاریہ نے کہ تم تو بڑے کنجوس ہو، سخی ہوتے تو یہاں پر جو باہر اونٹنیاں کھڑی ہیں یہ تم ذبح نہ کر دیتے۔ اس نے ابھارا، اب شراب کا نشہ تھا، آپ باہر تشریف لائے اور دیکھا تو ان اونٹنیوں کو ذبح کر کے حلال کر۔ اب وہ اونٹنیاں کسی اور صحابی کی تھیں، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو شکایت لگا دی، آپ کے چچا نے میری اونٹنیاں ذبح کر دی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ، میں صحیح روایت سنا رہا ہوں، تشریف لائے، حضرت حمزہ کو دیکھا، حضرت حمزہ کی آنکھیں سرخ ہیں نشے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں کسی کے مال کو ذبح کیا؟ حضرت حمزہ پہچان نہ کر پائے، ان الفاظ زبان ان کا ساتھ نہ دے پائی، وہ کچھ اور باتیں کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اب یہ نصیحت کے وقت کے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں، لہذا ابھی تشریف لے جاؤ۔ اب حضور فوراً واپس چلے گئے کہ اگر ہم یہاں اس حالت میں بحث کریں کہ نعوذ باللہ کو کفر جملہ نکل جائے، تو یہ تو عام واقعات میں تھے، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کے تھے۔ تو صحابہ آگے رکھ دیا یا رسول اللہ ان لوگوں کا بارے میں کیا حکم ہے جنہوں نے شراب پی تھی اور شہید ہو گئے؟ تو اللہ نے ان کے لیے یہ حکم اتارا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب تک حکم حرام کا آیا ہی نہیں تھا اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے تھے اور تقوی ان کے دلوں میں موجود تھا اور وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فیض تھے، تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کیا ان کے تمام اعمال مقبول ہو چکے ہیں۔ پہلی آیت دیکھیے جی، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، ایسے لوگوں پر نہیں ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ جناح، کسی قسم کا گناہ، ان پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، جو ایمان بھی لے کر آئے، نیک اعمال کرتے رہے۔ کس بات کے بارے میں گناہ نہیں؟ کس معاملے کے بارے میں گناہ نہیں ہے؟ کس معاملے میں ان پر حرج نہیں ہے؟ فیما طعموا، اس معاملے کے اندر، اس کھانے اور پینے کے اندر، طعموا جو وہ کھا چکے، جو شراب جو وہ پی چکے ان کے پیٹوں کے اندر تھی، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اذا متقوا، جب کہ وہ ڈرتے رہے، جب کہ وہ ڈر گئے اللہ سے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، جب ان کے دلوں میں شراب کی حرمت دلوں میں بیٹھ چکی اور وہ شراب کے قریب نہ گئے، حرام ہونے کے بعد یہ شراب حلال تھی، پی لی اور اللہ کا خوف موجود تھا۔ وآمنوا، سب سے بڑی بات ایمان لے کر آئے تھے، یہ دلیل ہے ان کے تقوی کی۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، یہ بھی ثمرہ ہے، یہ بھی دلیل ہے ان کے تقوی کی۔ وہ مومن بھی تھے، نیک اعمال کرتے تھے۔ ثم اتقوا، دوسری بار فرمایا پھر بھی وہ ڈرتے رہے، پھر بھی وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے رہے، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے رہے۔ وآمنوا،
پھر ایمان لے کر آئے، وہ ایمان لے کے اوپر موجود رہے، ثم اتقوا، پھر ڈرتے رہے، یہ تیسرا درجہ ہے تقوی کا، وَأَحْسَنُوا، اور نیک کام کرتے رہے اور اچھے اعمال کرتے رہے، عمل کے اندر نیکی کے اندر کمال کو پہنچ گئے، احسان کے درجے تک پہنچ گئے، تقوی کے 3 مراتب حاصل کر لیے۔ اب اگر وہ حالت حلت میں شراب کے حرام ہونے سے پہلے فوت بھی ہو گئے، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ کی ذات پسند کرتی ہے احسان کرنے والوں کو۔ اللہ دوست بناتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے المحسنین، احسان کرنے والوں کو، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے، نیکوکار بندہ خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے صحابہ کے اوپر اعتراض ہوا نا، صحابہ ہی کے اندر ہوا، تو اللہ نے کتنے طریقے سے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ لوگ جو مومن تھے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر انہوں نے کوئی چیز ایسی کھا پی لی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، ارے یہ تو دیکھو وہ تقوی کرتے تھے، یہ نفس تقوی ہے۔ پھر فرمایا وآمنوا وعملوا الصالحات، وہ مومن ہوئے، نیک اعمال کرتے رہے، ثم اتقوا، وہ پھر تقوی اختیار کرتے رہے۔ پھر فرمایا وآمنوا، وہ ایمان لائے، ثم اتقوا، وہ پھر تقوی کرتے رہے، واحسنوا، اور تقوی کے اعلیٰ درجے احسان کے اوپر پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے تقوی کے ایک عام مفہوم ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچ جائیں۔ دیکھیں اسلام، کفر سے بچ جانا یہ بھی تقوی ہے، اسلام کے اوپر چلنا۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان شبہ والی چیزوں سے بچ جائے، ایک حرام ہے، دوسرا شبہ۔ اور تقوی کا سب سے اعلیٰ اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لے جو خدا کی یاد سے غافل کر لے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو بولتے ہیں احسان۔ اور احسان کیا ہے؟ جبریل امین تشریف لائے تھے اور پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کی تعریف کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تراہ فانہ یراک، تو خدا کی عبادت ایسے کیا کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ میں اور آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا تخیل ایسا ہو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت کمال درجہ ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرما دے، تو یہ تو بہت کمال درجہ ہے۔ لیکن فرمایا اگر یہ نہ کر سکو، یہ تمہارے عمل کم ہے، ہمارا ڈر کم ہے، ہمارے اندر بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو فرمایا کم از کم اتنا درجہ تو ضرور رکھنا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو خدا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے اور ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ تو ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ یہ احسان کا آخری درجہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پیدا کرو تو اللہ تمہیں دوست بھی بنائے گا، اللہ تمہارے لیے تمام قسم کے معاملات آسان کرتا چلا جائے گا، اور مومن کے لیے یہ کام بہت اچھے انداز میں حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تقوی 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 آپ کتنی جگہ سن رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ وہ جذبہ ہے جو آپ اور میرے دل میں اگر آ گیا تو فرمایا کہ پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ اور میرے دل میں تقوی نہیں آیا، خوف خدا نہیں آیا، یہ ساری دنیا کی نیکیاں جو ہوتی ہیں خوف خدا کی بنیاد پر، یہ جتنے مرحمت رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان کتنے آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فرمایا اللہ کی پرواہ نہیں۔ آگے یہ جو سبق چل رہا ہے یہ تقریباً 3 آیتوں میں شکار کے متعلق مسئلہ آ رہا ہے۔ پہلی آیت ہم صرف پڑھیں گے آج، جس کے اندر صرف اتنی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ احرام باندھو گے نا تو اللہ تمہیں شکار سے منع کر رہا ہے۔ 2 حالتوں میں شکار منع ہے، یا بندہ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ پاکستان میں موجود ہیں، آپ ہندوستان میں موجود ہیں، آپ چائنا میں، کوئی بندہ چائنا میں موجود ہے، احرام باندھ لیا عمرے کی نیت سے، یا
بندے نے احرام نہیں باندھا ہوا، بندہ خود حرم میں موجود ہے، حرم کی سرزمین پر موجود ہے، عام سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی شکار نہیں کرنا۔ احرام پہن لیا تب بھی شکار نہیں کرنا، احرام نہیں پہنا حرم میں ہے تب بھی شکار نہیں کرنا۔ یہ دو جگہ ہیں، دو مقام ہیں جس کے حوالے سے کیا ہو جاتا ہے، شکار حرام ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب شکار حرام ہے، مطلق ہے، شکار حرام نہیں، ویسے اب بھی شکار کو کرنا چاہے عام حالات میں حلال ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ یہ ایک قانون فطرت بھی ہے کہ جب اللہ کسی مرغوب چیز پر پابندی لگا دے، حکیم ہے نا، ڈاکٹر ہے، اب شوگر کے مریض کو کہے گا بھی آپ نے میٹھا نہیں کھانا، پہلے اس کی توجہ ہو نہ ہو، جب ڈاکٹر پابندی لگائے گا تو دل زور زیادہ کرے گا، بھئی میرے لیے یہ کیوں منع ہو گیا۔ اب عرب کے ہاں شکار بڑی مرغوب چیز تھی، اور وجہ یہ تھی کھیتی باڑی ہوتی کوئی نہیں تھی، شکار پر گزر بسر ہوتا تھا، اور ان کا یہ ایک مشغلہ بھی تھا اور کھانے پینے کا ذریعہ بھی تھا۔ اب عربی بندہ ہو، طاقتور ہے، نیزہ پاس ہے، تلوار پاس ہے، تیر پاس ہے، اور شکاری جانور سامنے آ جائے، اب اللہ کہتے ہیں شکار نہیں کرنا۔ یہ ہے امتحان۔ بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے کہا اللہ جی نہیں پکڑیں گے۔ اب جاتے سیل سمندر پہ جا کے کھڑے ہوئے تو یوں مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، کیوں؟ اللہ آزماتا ہے۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی پسند آئی، ہم ان کی مجلس سے بیٹھے تھے تو فرمانے لگے اگر آپ ابھی توبہ کریں نا، میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتائی تھی کہ میں اور آپ مثلا ابھی توبہ کرتے ہیں ایک کام سے کہ ہم جو ہے نا جی کسی غیر محرم عورت سے بات نہیں کریں گے، کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے اور اللہ آپ کے لیے لین لگا دے گا، اور اللہ آپ کے لیے اتنے مواقع پیدا کرے گا کہ آپ نظر اٹھائیں اور آپ اس سے بات کریں۔ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے چوری والے مجنو ہیں یا حقیقی مجنو ہے۔ دعویٰ جو کیا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، آزمانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کچھ کام جو ہیں آزمائش بھی ہوتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے بندہ دربار پہ گیا، اولاد مانگی اللہ نے اولاد دے دی، نوکری مانگی نوکری دے دی، کوئی مشکل تھی حل کر دی، یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہے کہ بابے نے دیا ہے، حالانکہ اللہ نے دیا، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہیں وہ پختہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر پختہ ہو گیا تو پھر اس کی گمراہی کے اسباب شروع ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی وہ پختہ رہا اپنے عقیدے پر، پیچھے ہٹا اور اس کی طرف وہ کہتے کہ دینے والی اولاد اللہ کی ذات ہے، ویسے کوئی جائے 100 بار جائے، اگر وہ اس سے مانگتا نہیں ہے، اس سے استغنا، اس سے مدد نہیں طلب کرتا، ان کے لیے فاتحہ کرتا ہے، تو 100 بار جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ اللہ آزماتا ہے بعض اوقات بہت سارے طریقوں سے، تو یہی مقصود ہے۔ یہ صرف آج کے ترجمے میں صرف اسی بات کو اللہ یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ حکمت ہے ان تمام احکام کی جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، شراب نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا صحیح اور اچھا بندہ کون بنتا ہے جو ان چیزوں سے بچ کر آتا ہے۔ بس ترجمہ دیکھیں، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ ضرور بضرور آزمائے گا تم کو اللہ، اللہ کی ذات تمہاری آزمائش کرے گی، تمہارا امتحان لے گی، بشیء من الصید، شکار میں سے کچھ چیز کے ساتھ، کچھ جانوروں کے ساتھ، کچھ شکار کے ساتھ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اللہ تمہیں کوئی آزمائش کے لیے شکار تمہارے سامنے کر دے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جب جو پہنچے گا تمہیں اور تمہارے نیزے، جہاں تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے وہ تمہاری حدود کے اندر ہوگا، تمہارے اختیار کے اندر ہوگا، تم پکڑنا چاہو تو پکڑ بھی سکتے ہو، تم اس کو نیزہ مارنا چاہو تو نیزہ مار بھی سکتے ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا۔ لیعلم اللہ، یہ کیوں کرے گا؟ تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کون بندہ ہے جو اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، اللہ کا خوف رکھ کر اللہ سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو کوئی بندہ حد سے نکلے گا اس کے بعد، حرمت کا حکم آنے کے بعد سرکشی اختیار کرے گا، فلہ عذاب علیم، پس اس بندے کے لیے، ایسے شخص کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
ہم نے ایسے بندے کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو بندہ اللہ کی حدوں کو توڑے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا ایک نقطہ ہمیں یہ ملا کہ ضروری نہیں کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ بعض اوقات منع کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے تو رک جائے گا، اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسے تمام موقع پر جہاں آپ گناہ کرنے پر قادر ہوں آپ رک جائیے، یقین جانیے قرآن آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور اگر انسان نہیں رکتا اور اس کی خلوت، اس کی تنہائیاں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں گزرتی ہیں تو فرمایا، حضرت صوبان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نیک اعمال کل قیامت کے دن اس کے پلڑے سے یوں اڑ جائیں گے جیسے ہوا کے جھونکے سے یہ راکھ اٹھ جایا کرتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو بچلانا ہے اور خلوت کے اندر بھی اپنی اللہ کا خوف اپنے دلوں پر غالب رکھنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا